نیچے کود جاؤ اس کھائی میں فوراً، کیونکہ ابھی بم بلاسٹ ہونے والا ہے اور بم بلاسٹ کے ساتھ ہی ہم بھی مارے جائیں گے۔ عمران نے جولیا، کیپٹن شکیل اور صفدر کی طرف دیکھ کر تیز لہجے میں کہا، مگر یہ تو اندھیری کھائی اتنی گہری ہے کہ ہمیں اپنے ساتھیوں کی گاڑی بھی نظر نہیں آ رہی، ہم کیسے اس گہری کھائی میں جمپ لگائیں؟ تنویر نے حیرت سے عمران کی طرف دیکھ کر کہا، جیسے اسے عمران کی ذہنی حالت پر شک ہو۔ میں جو کہہ رہا ہوں جلدی کرو بے وقوف، اس کھائی کی دیواروں کے ساتھ پتھر ابھرے ہوئے ہیں، اور جمپ لگانے کے بعد کوشش کرو کہ کھائی کی دیواروں کے ساتھ جو پتھر ابھرے ہوئے ہیں، کمال ہوشیاری اور طریقے سے ان پتھروں کو پکڑ لو تاکہ عمیق گہرائی میں نہ گر سکو۔ یہ کہہ کر عمران نے کھائی کے اندر جمپ لگا دیا تو اسے دیکھ کر جولیا اور کیپٹن شکیل نے بھی جمپ لگا دیا، اور تنویر نے بھی نہ چاہتے ہوئے کھائی کے اندر جمپ لگا دیا۔ عمران نے اندر جمپ لگاتے ہی کھائی کی دیواروں کے اوپر ابھرے ہوئے ایک پتھر کو پکڑ لیا۔ حالانکہ یہ ایک بہت مشکل اور جان لیوا کام تھا، کیونکہ نیچے گرتے ہوئے اس کھائی میں ابھرے ہوئے پتھر کو پکڑنے سے ایک تو جھٹکا لگنا تھا، اور دوسرا یہ ابھرے ہوئے پتھر کو ہاتھوں سے گرپ کرتے ہوئے ان کے جسم کو لگتا۔ نکڑ پکڑتے ہوئے اس کی گرپ ان کے ہاتھ نہ آتی تو پھر موت ہی ان کا مقدر ہوتی۔ مگر یہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ممبران تھے، جنہیں عمران نے ہر مشکل ترین لمحات میں بھی اپنے حواس پر قابو رکھنے اور ہر حالات میں لڑنے کا فن سکھایا تھا۔ عمران نے نیچے گرتے ہوئے اپنے جسم کو جھٹکا دیا اور دیوار کی طرف خود کو دھکیلا، اور نیچے گرتے ہوئے ایک دیوار کے ساتھ ابھرے ہوئے پتھر کو گرپ کر لیا، اور یہ کرتے ہوئے خود کو ایک زاویے میں گھمایا۔ یک لخت اوپر تیز اور گونجدار دھماکے ہونے لگے۔ دھماکے اتنے تیز تھے کہ عمران کے کان پھٹنے لگے۔ عمران نے دیکھا کہ اوپر کھائی سے، جہاں سے ان کے ساتھیوں کی گاڑی گری تھی اور انہوں نے نیچے کھائی میں جمپ لگایا تھا، وہاں سے پے در پے دھماکوں سے برف سے اٹے چٹانوں کے پتھر ٹوٹ ٹوٹ کر نیچے گرنے لگے۔ تو عمران، جو کھائی کی دیوار سے ایک ابھرے ہوئے پتھر کو پکڑ چکا تھا، تیزی سے دیوار کے ساتھ چپک گیا، کیونکہ تیز بم دھماکوں سے برف سے اٹے چٹانی پتھر برف کو پھاڑتے ہوئے پھٹ کر نیچے گر رہے تھے۔ عمران کو ڈر تھا کہ کہیں کوئی وزنی پتھر اسے یا اس کے ساتھیوں کو لگ گیا تو ان کی خیر نہیں، اس لیے عمران دیوار سے ابھرے پتھر کو پکڑے ہوئے دیوار سے چپک گیا تھا اور اللہ کو یاد کرنے لگا۔ اسے اپنے ساتھیوں کی فکر بھی لگی ہوئی تھی کہ وہ خیریت سے اس کھائی میں دیوار سے ابھری ہوئی چٹانوں کو پکڑ لیں اور ان کے ساتھ چمٹ چکے ہوں۔ تھوڑی دیر بعد عمران نے دیکھا کہ دھماکے بند ہو چکے ہیں اور کھائی میں پتھر گرنے کا سلسلہ بھی بند ہو چکا ہے۔ عمران نے دونوں ہاتھوں سے دیوار سے ابھرے ہوئے ایک پتھر کو پکڑ رکھا تھا، مگر اب عمران نے ایک ہاتھ سے چٹان کے ابھرے ہوئے پتھر پر اپنی گرفت مضبوطی سے جمائی، اور ایسا کرتے ہوئے اس کا ہاتھ برف سے اٹے پتھر سے چھوٹنے لگا۔ مگر عمران نے دانت پر دانت جما کر دوسرے ہاتھ سے اپنی پینٹ کی جیب سے ایک منی راڈ رائٹر نکالا اور اسے دیوار سے مارا تو جھٹکے سے منی راڈ روشن ہو گیا۔ عمران نے اسے تیزی سے اپنے منہ میں دبوچا اور پھر تیزی سے پتھر کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا، کیونکہ اس کا ہاتھ برف سے اٹے پتھر سے پھسلنے لگا تھا۔ مگر یہ سب کرتے ہوئے بھی اسے سخت محنت کرنی پڑی تھی۔ اب عمران نے نیچے دیکھا تو سکھ کا سانس لیا، کیونکہ اس کے تینوں ساتھی بھی دیوار پر ابھرے چٹانوں کے پتھروں سے چمٹے ہوئے تھے اور اپنے دانت پر دانت جمائے ہوئے تھے، کیونکہ یہ پتھر شدید سردی کی وجہ سے برف سے اٹے ہوئے تھے۔ اس لیے ہاتھوں کی گرپ ہونے کے باوجود ان کے ہاتھ مضبوطی سے نہیں جم رہے تھے۔ ہاں جولیا ڈیئر، مزہ آ رہا ہے جھولے کھانے کا، یا میں خود آ کر تمہیں لوری دوں؟ عمران نے اپنے ساتھیوں کو زندہ سلامت دیکھ کر خوشی سے کہا۔ عمران، یہ دھماکے کیسے تھے اور یہ کس نے کرائے؟ تنویر، جو دانتوں پر دانت جمائے ہوئے تھا، اس نے ہمت کر کے تیز لہجے میں بولتے ہوئے پوچھا۔ مجھے معلوم نہیں ہے، اگر کہو تو ان سے پوچھ کر تمہیں بتا دیتا ہوں، تاکہ وہ ہمیں یہاں سے باہر نکالنے کا بھرپور طریقے سے پروٹوکول کر سکیں۔ عمران نے احمقانہ لہجے میں کہا۔ عمران، ہم موت کے دہانے پر کھڑے ہیں اور اپنے 4 ساتھیوں کی طرح کسی بھی وقت اس عمیق اور گہری ترین کھائی میں گر سکتے ہیں، اور تمہیں مذاق کی سوجی ہے۔ پلیز کچھ کرو، ورنہ میں زیادہ دیر اس برف سے اٹے پتھر پر اپنے ہاتھ نہیں جما پاؤں گی۔ جولیا نے بھی، جو دانت پر دانت جمائے ہوئے تھی، تقریباً چیختے ہوئے تیز لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، لگتا ہے اس کھائی کی گہرائی بہت زیادہ ہے، کیونکہ آپ کے منی لائٹر راڈ کی تیز روشنی سے بھی
ہمیں نیچے کچھ نظر نہیں آ رہا جہاں ہمارے ساتھیوں کی گاڑی گری ہے، کیپٹن شکیل نے بھی تیز لہجے میں کہا۔ عمران کو معلوم تھا کہ اس کے ساتھی ان برف سے اٹے کھائی کی دیواروں پر ابھرے کونوں پر زیادہ دیر تک اپنے ہاتھ نہیں جما سکیں گے، اس لیے عمران نے اپنی کمر کے گرد بندھی ہوئی رسی کو ایک ہاتھ سے کھولا اور کھولتے ہوئے اس کے ہاتھ کی گرفت پھر کمزور پڑنے لگی، مگر وہ عمران ہی کیا جو مشکل وقت میں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی مدد نہ کر سکے۔ لہٰذا عمران نے اپنی کمر کے گرد بندھی رسی جس پر ایک آنکڑا بندھا ہوا تھا اسے کھول لیا اور اپنے دانت پر دانت مضبوطی سے جمائے اسی ہاتھ سے رسی کو کھول دیا اور تیزی سے اسے گھمانے لگا، اور ایسا کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کھائی کی دیوار سے ابھرے ہوئے نکڑ سے چھوٹنے لگا، مگر عمران نے اپنے ہاتھ مضبوطی سے جمائے ہوئے تھے۔ پھر بھی عمران موت سے ہی کھیل رہا تھا اور شدید سردی کے باوجود اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ عمران نے آنکڑا تیزی سے اوپر اچھال دیا اور اس طرح چونکہ پورا زور لگا دیا تھا، اس لیے عمران کا دوسرا ہاتھ جس سے اس نے نکڑ پکڑا ہوا تھا چھوٹ گیا اور عمران جھٹکے سے تیزی سے نیچے گرنے لگا تو اس کے تینوں ساتھیوں کے منہ سے بے اختیار چیخیں نکل گئیں، مگر عمران نے کمال ہوشیاری سے خود پر کنٹرول کرتے ہوئے اس دیوار سے ابھرے ہوئے ایک اور پتھر کو پکڑ لیا تھا۔ ایسا کرتے ہوئے عمران مزید نیچے ہو گیا تھا۔ عمران نے دیکھا کہ رسی اس سے کچھ اوپر ہی جھول رہی ہے۔ شدید سردی کے باوجود عمران کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ عمران نے ایک بار پھر دیوار سے ابھرے چٹانی پتھر کو ایک ہاتھ سے تھاما اور پوری قوت خرچ کر کے اوپر ہاتھ بڑھایا اور رسی کو تھام لیا۔ عمران نے اس رسی کو پکڑ کر ایک زوردار جھٹکا دیا تو لوہے کا آنکڑا غالباً برف کو پھاڑ کر کسی چٹان میں پھنس چکا تھا۔ عمران نے اللہ کا نام لے کر ایک بار پھر رسی کو جھٹکا دیا تو لوہے کا آنکڑا مضبوطی سے چٹان پر پھنس چکا تھا، کیونکہ عمران نے پوری طاقت لگا کر اتنے زور سے آنکڑا اوپر اچھالا تھا کہ آنکڑے کا ہک پھنس چکا ہوگا، اور پوری طاقت صرف کرنے سے عمران کا ہاتھ بھی چھوٹ گیا تھا۔ اب عمران رسی سے لٹکا ہوا تھا اور پوری طاقت لگا کر رسی کے سہارے اوپر چڑھنے لگا۔ یہ بہت ہی خطرناک کام تھا کیونکہ رسی چھوٹنے سے عمران نیچے عمیق گہرائیوں میں گرتا، مگر یہ عمران تھا جو بے شمار بار موت کے منہ میں جا کر یقینی موت کو بھی کئی بار شکست دے چکا تھا، اور عمران نے یہ خطرناک رسک لیا تھا۔ موت کی اس آنکھ مچولی میں اس کی موت بھی ہو سکتی تھی، اور محنت کرنے سے وہ خود اور اپنے ساتھیوں کو زندہ بھی بچا سکتا تھا، بشرط یہ کہ اس کے ساتھی بھی ہمت کے ساتھ اپنے حواس پر قابو رکھتے۔ اس کے تینوں ساتھی حیرت اور رشک سے عمران کو دیکھ رہے تھے جو موت کے منہ میں موت سے آنکھ مچولی کھیل رہا تھا تاکہ اپنی اور ان کی جان بچا سکے، اس لیے سب دانت پر دانت جمائے دیواروں پر چٹانوں کے ابھرے پتھر کو پوری قوت سے بدستور پکڑے ہوئے تھے، وگرنہ ان کے بجائے کوئی عام سے سیکرٹ ایجنٹ ہوتے تو کب کی ہمت ہار چکے ہوتے۔ عمران اپنے منہ میں منی لائٹر راڈ دبائے پوری قوت سے اوپر کی طرف جا رہا تھا، حالانکہ ایسا کرتے ہوئے اس کے ہاتھ بھی پھسل رہے تھے، مگر عمران پھر بھی مضبوطی سے اسے تھام کر اوپر کی طرف جا رہا تھا۔ عمران کے تینوں ساتھی عمران کے اس موت و زیست کے کھیل کو دیکھ کر دعائیں کر رہے تھے۔ یہ واقعی عمران کی ہمت تھی کہ وہ اتنے خطرناک طریقے سے اوپر جانے کو ترجیح دے رہا تھا۔ ویسے بھی اس کے علاوہ ان کو نکالنے کے لیے کوئی یہاں کیسے آتا، اور عمران کو یقین تھا کہ بلیک ڈیتھ والوں نے ہی ان سب کے لیے بھیانک موت کا منصوبہ تیار کیا تھا۔ انہوں نے تو اپنی طرف سے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو مار دیا تھا، مگر عمران وہ تھا جو آخری لمحات تک لڑنے والا انسان تھا اور اپنی لگن میں لگا ہوا تھا۔ آخرکار عمران وہاں تک پہنچ گیا جہاں آنکڑے کا ہک پھنسا ہوا تھا، اور اس جگہ کئی چٹانیں ابھری ہوئی تھیں جہاں عمران اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے پاؤں بھی جما سکتا تھا۔ یک لخت عمران کو جولیا کی تیز چیخ سنائی دی۔ عمران نے نیچے کی طرف دیکھا تو کانپ گیا، کیونکہ جولیا جو تنویر کے اوپر ایک پتھر کو پکڑ کر لٹک رہی تھی اس کا ہاتھ چھوٹ گیا تھا، مگر چونکہ تنویر اس کے نیچے تھا، جولیا نے نیچے گرتے ہوئے تنویر کی ایک لات پکڑ لی تھی، اور تنویر کی آفرین تھی کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پتھر کو اس مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا کہ جولیا کے نیچے گرنے اور اس کی لات پکڑنے سے جھٹکا لگنے سے بھی اس نے اپنے ہاتھ مضبوطی سے جمائے ہوئے تھے۔ اب یہ صورتحال تھی کہ جولیا نے تنویر کا ایک پاؤں مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، اور تنویر نے خود پر جبر کیے ہوئے دیواروں سے نکلے ابھرے ہوئے پتھروں کو ہاتھ سے تھام رکھا تھا۔
اور کڑاکے کی شدید سردی کے باوجود اس کے وجود سے پسینے چھوٹ رہے تھے اور اس نے اپنا منہ سختی سے بھینچ رکھا تھا۔ عمران کو معلوم تھا کہ اس کے ساتھی کسی بھی لمحے بس نیچے گرنے ہی والے ہیں، اس لیے عمران نے اپنے پاؤں اور ہاتھ چٹانوں کی ابری ہوئی جگہ پر جما کر رسی کو مخصوص طریقے سے 2-3 بار زوردار جھٹکے دیے تو آنکڑے کا پھنسا ہوا ہک چھوٹ گیا۔ اب عمران نے ایک بار پھر تیزی سے رسی گھما کر اوپر اچھالی تو آنکڑے کا ہک کھائی والی جگہ کے اوپر ہوتا ہوا کھائی سے باہر گیا تو عمران نے ایک زوردار جھٹکا دیا تو آنکڑے کا ہک دوبارہ نیچے کھائی میں آ گرا، کیونکہ یہ مضبوطی سے کسی جگہ نہیں ٹکا تھا۔ عمران صاحب جو کرنا ہے جلدی کریں ورنہ تنویر کی حالت بہت نازک ہو رہی ہے۔ نیچے سے عمران کو کیپٹن شکیل کی ہانپتی ہوئی تیز آواز سنائی دی، تنویر کو کہو کہ وہ اپنی بہن کو سنبھال کر رکھے، کیونکہ اس کی بہن میری وہ لگتی ہے جسے بتانے میں مجھے شرم آ رہی ہے، کیونکہ میں کنوارا مرد ہوں۔ چونکہ عمران نے اپنے ہاتھ اور پاؤں چٹان کے ابھرے ہوئے پتھروں پر مضبوطی سے جما رکھے تھے، اس لیے اپنے منہ سے منی لائٹر راڈ نکال کر اہمکانہ لہجے میں کہا اور پھر اسے اپنے منہ میں دے کر رسی کو تیزی سے گھما کر کھائی سے باہر پھینکا اور اسے زوردار جھٹکا دیا تو آنکڑا کھائی سے باہر نکل کر کسی چٹان میں پھنس چکا تھا، کیونکہ بم بلاسٹ ہونے کی وجہ سے کئی پتھر برف کو پھاڑ کر تباہ ہو گئے تھے، اس لیے آنکڑے کا ہک مضبوطی سے کسی چٹان پر پھنس چکا تھا۔ اب عمران نے ایک بار پھر رسی کو زوردار جھٹکا دے کر اس کی مضبوطی کا اندازہ لگایا اور پھر رسی کے ذریعے اوپر چڑھنے لگا۔ گو کہ یہاں خطرہ تھا اور آنکڑے کا ہک چھوٹنے پر عمران عمیق گہرائیوں میں جا گرتا، مگر اس بار بھی عمران ہر خطرے کو بالائے طاق رکھ کر اوپر چڑھ رہا تھا اور تھوڑی دیر بعد آخرکار کھائی کو پار کر کے اوپر پہنچ گیا۔ اوپر پہنچتے ہی عمران نے اپنی واچ ٹرانسمیٹر کو دیکھا اور تیزی سے اس کے بٹن کو 3 بار مخصوص طریقے سے گھمایا تو واچ ٹرانسمیٹر سے ایک سرخ رنگ کی لکیر نکلی اور کافی آگے تک چلی گئی۔ عمران یہ دیکھ کر 2 بار دائرے کی صورت میں گھوما تو سرخ لکیر اسی کے گھومنے سے چاروں طرف پھر چکی تھی۔ ہاں تو بلیک ڈیتھ والو، پہلے تو تم میری جلد بازی کی وجہ سے ہم پر بم بلاسٹ کر چکے ہو، لیکن اب میں نے نیرو پروٹیکشن سیلڈ کی ریز پھیلا دی ہیں جو تمہارے سابقہ چیف ماسٹر باغ کی ریڈ پاور سے بھی زیادہ پاورفل ہیں، عمران نے کہا، اور پھر وہ نیچے گر سا گیا اور لمبی لمبی سانس لینے لگا۔ کیونکہ عمران بہت تھک چکا تھا، مگر عمران کو اپنی شدید تھکاوٹ کے باوجود اپنے ساتھیوں کی فکر تھی، اس لیے وہ رسی کو تیزی سے نیچے کرنے لگا۔ چونکہ عمران کھائی سے باہر نکل چکا تھا جہاں ہر طرف چٹانیں بم بلاسٹ ہونے کی وجہ سے کٹی پھٹی ہو گئی تھیں، عمران نے اپنے منہ سے لائٹر راڈ نکال لیا تھا۔ کیپٹن شکیل جلدی سے اسے تھام لو، عمران نے زور سے آواز دے کر کیپٹن شکیل کو آواز دی۔ عمران نے ایک بار کھائی میں دیکھ کر لائٹر راڈ کی روشنی پھینکی تو اسے کیپٹن شکیل نظر آ گیا تو عمران نے اندازے سے اس کی طرف رسی کو لہرا دیا۔ عمران صاحب ہوشیار ہو جائیں، میں رسی کو پکڑنے لگا ہوں۔ عمران کو کیپٹن شکیل کی آواز سنائی دی تو عمران نے تھوڑا پیچھے ہو کر مضبوطی سے رسی کو تھام لیا اور اسی دوران یک لخت رسی کو جھٹکا لگا۔ غالباً کیپٹن شکیل نے ابھرے ہوئے پتھر کو چھوڑ کر رسی کو تھام لیا تھا۔ عمران دانت پر دانت جمائے مضبوطی سے کیپٹن شکیل کو اوپر کھینچنے لگا، حالانکہ مسلسل رسی سے اوپر چڑھنے سے اس کے ہاتھوں میں رگڑیں لگی تھیں اور ان سے خون رسنے لگا تھا، مگر عمران اپنے زخموں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کیپٹن شکیل کو اوپر کھینچ رہا تھا اور آخرکار اسے کھائی سے باہر کھینچ ہی لیا۔ یہ عمران کی ہمت اور بے پناہ صلاحیت تھی کہ اس نے موت کے گڑھے سے نکل کر خود کو اور اپنے ایک ساتھی کو یہاں سے نکال لیا تھا، ورنہ کوئی اور ہوتا تو اب تک ہمت ہار چکا ہوتا۔ گو کہ کیپٹن شکیل بھی اوپر آ کر لمبے سانس لے رہا تھا، مگر اس نے تیزی سے رسی ایک بار پھر نیچے پھینک دی، کیونکہ آنکڑے والا حصہ تو عمران کے ہاتھ میں تھا۔ کیپٹن شکیل نے اس بار تیز آواز میں تنویر کو آواز دے کر اسے رسی پکڑنے کو کہا۔ رسی اور نیچے کرو، میرے ہاتھ ابھی رسی تک نہیں پہنچے تو جولیا کیسے رسی پکڑے گی جس نے میرے پاؤں کو پکڑ رکھا ہے؟ نیچے سے اسے تنویر کی گھٹی گھٹی آواز سنائی دی، حالانکہ تنویر پوری قوت سے چیخ کر بولا تھا، مگر ایک تو اپنا زور اور دوسرا جولیا نے بھی اس کے پاؤں کو پکڑ رکھا تھا، اس لیے اس کے منہ سے تکلیف اور تھکاوٹ سے گھٹی ہوئی آواز نکلی تھی۔ اور رسی تو نہیں ہے، وہ تو گاڑی میں ہے، یہ تو بس اتفاق سے میں نے رسی کو اپنی کمر پر باندھ رکھا تھا اور یہ اتفاق ہی ہماری زندگی کی ضمانت بن گیا، عمران نے ہانپتے ہوئے کیپٹن شکیل سے کہا۔
تنویر تم ہمت کر کے رسی کو تھام لو، میں اور عمران صاحب تم دونوں کو اوپر کی طرف کھینچتے ہیں۔ کیپٹن شکیل نے عمران کی بات سن کر تیز لہجے میں کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ زیادہ دیر تنویر خود پر جبر نہیں کر سکے گا اور جولیا سمیت نیچے جا گرے گا۔ کیپٹن شکیل کی بات سن کر تنویر نے ہمت کر کے ایک ہاتھ اوپر کر کے رسی کو تھام لیا، حالانکہ ایسا کرتے ہوئے اس کا ہاتھ دیوار کے ابھرے ہوئے پتھر سے چھوٹ گیا، مگر خوش قسمتی سے رسی کا سرا اس کے ہاتھ آ گیا تھا اور تنویر نے اپنے ہاتھ سے اسے گرا دی اور تیزی سے پتھر چھوڑ کر دوسرے ہاتھ سے بھی رسی کو تھام لیا۔ جولیا تم ٹھیک تو ہو؟ تنویر نے جولیا کو کہا تو جولیا نے کوشش کر کے زور سے ہاں کر دی۔ اوپر کھینچو ہمیں۔ اس بار جولیا اور تنویر نے پوری طاقت جمع کر کے ایک ساتھ کہا، کیونکہ پورا زور لگانے سے انہیں بولنے میں دشواری ہو رہی تھی، مگر اوپر عمران اور کیپٹن شکیل نے ان کی آواز سن لی تھی اور دونوں مل کر پوری قوت سے تنویر اور اس کے پاؤں سے چمٹی جولیا کو اوپر کھینچنے لگے۔ گو کہ ایسا کرنے سے ان کے ہاتھ مزید چھل گئے تھے، مگر ان دونوں نے ہمت نہ ہاری اور آخرکار تنویر کو کھائی سے اوپر کھینچ ہی لیا، اور پھر کیپٹن شکیل نے جولیا کا ہاتھ بھی پکڑ کر اسے کھائی سے باہر نکال ہی لیا۔ ویل ڈن تنویر، تمہاری ہمت ہے کہ تم نے اپنا اور جولیا کا وزن بھی برداشت کر کے اپنے حواس پر قابو رکھا اور باہر نکل آئے، عمران نے نیچے لیٹ کر ہانپتے ہوئے کہا۔ حالانکہ کھائی سے باہر موسم ابر آلود تھا اور کھلی جگہ ہونے کی وجہ سے شدید ترین ٹھنڈ تھی، مگر چاروں نیچے لیٹے لمبے لمبے سانس لینے لگے۔ نہیں عمران، یہ تمہاری عظمت اور ہمت ہے کہ تم نے اپنی بھرپور صلاحیتوں سے خود کو بھی شدید خطرے میں ڈال کر بچا لیا اور ہماری بھی مدد کی۔ تنویر نے بھی ہانپتے ہوئے مسکرا کر کہا تو عمران کے چہرے پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ ویسے بھی تنویر کی بات درست تھی، کیونکہ واقعی عمران نے اس بار خود کو اور اپنے ان 3 ساتھیوں کو یقینی موت سے بچا لیا تھا۔ یہ اللہ پاک کی عظیم ذات کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یقینی موت سے بچایا ہے، ورنہ اس بار دشمنوں نے ہمیں مارنے کی بھرپور پلاننگ کی تھی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے، مگر تھوڑی دیر بعد ہی ان کے وجود سردی سے ٹھٹھرنے لگے، کیونکہ سردی اتنی شدید تھی کہ موت کے منہ سے نکلنے کے اور بہت زور لگانے اور تھکاوٹ کے باعث ان کے وجود پسینے سے تر ہو گئے تھے، مگر کڑاکے کی شدید ترین سردی کی وجہ سے اب ان کے وجود اکڑنے لگے تھے۔ عمران، ہمارے پاس تو کوئی گرم کپڑے نہیں ہیں، اب کیا کریں؟ یہ خوفناک سردی تو ہماری کلفی جما دے گی۔ تھوڑی دیر بعد جولیا نے اٹھتے ہوئے عمران کی طرف دیکھ کر کہا، تو پولیا ڈارلنگ، آپ کہیں تو میں آپ کے لیے بلیک ڈیتھ کے انکل سکاٹا سے کہلوا کر یہاں گرم گرم رضائیاں منگوا لوں؟ عمران نے دوبارہ اپنی جون میں آتے ہوئے کہا تو جولیا حیرت سے عمران کو دیکھنے لگی، مگر اس بار اس کے چہرے پر ناگواری کے بجائے عمران کے لیے محبت تھی، کیونکہ عمران واقعی ایک عظیم شخص تھا جس نے موت سے آنکھ مچولی کھیل کر ان کی جان بچائی تھی، اور اب اس طرح نارمل تھا جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ عمران، تمہیں دیکھ کر ہی خوشی سے میرا وجود گرم ہو گیا ہے، کیونکہ تم جیسا دنیا کا احمق اور عظیم انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ جولیا نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کی آنکھوں میں عمران کی اتھاہ محبت کے دیے جل رہے تھے۔ اس عمران کے لیے جو اپنے ساتھیوں کے لیے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کامیاب ہوتا تھا، اس عمران کے لیے جو اپنے ساتھیوں کو تڑپانے کے باوجود ان سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اس عمران کے لیے جو ان کی ٹیم کا ممبر نہ ہونے کے باوجود ہمیشہ سیکرٹ سروس والوں پر بھاری رہتا تھا، اس عمران کے لیے جو مشکل ترین لمحات میں مسکرانا جانتا تھا۔ جولیا کی آنکھوں میں اپنی محبت کی انتہا دیکھ کر عمران دل میں لا حول ولا قوت پڑھنے لگا اور ہونکوں کی مانند سب کے چہروں کی طرف دیکھنے لگا۔ ویسے مس پولیانا فٹر واٹر، تنویر نے بھی بہت زیادہ ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، ورنہ اگر یہ ہمت ہار جاتا تو تم دونوں نیچے گر جاتے، لیکن تنویر نے خود کے ساتھ تمہیں بھی سہارا دیا ہے، اور اس سے ثابت ہو گیا کہ سیکرٹ سروس والے کسی سے کم نہیں ہیں۔ عمران نے جولیا کو اس نازک موڑ پر اپنے لیے جذباتی دیکھ کر بات کا رخ موڑا۔ ہاں عمران، تمہاری بات درست ہے، واقعی تنویر نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ کوئی عام ایجنٹ نہیں ہے، بلکہ بھرپور صلاحیتوں والا سیکرٹ ایجنٹ ہے۔ جولیا نے اس بار مسکراتے ہوئے تنویر کی تعریف کی تو تنویر کا دل خوشی سے پھول گیا، اور اس کے چہرے پر جولیا کے منہ سے اپنی تعریف سن کر
خوشی سے مسکراہٹ رینگ گئی۔ عمران، میں شرمندہ ہوں کہ میں تمہاری بات نہیں مان رہا تھا۔ تنویر نے عمران کی طرف دیکھ کر اپنی غلطی کا اظہار کیا۔ تو پھر اپنی بہن کا رشتہ مجھے دینے پر راضی ہو گئے ہو کیا؟ میں تمہاری بہن سے نکاح کر سکتا ہوں؟ عمران نے تنویر کی بات سن کر اہم کانہ لہجے میں تنویر کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ کون سی بہن؟ تنویر نے حیرت سے کہا، کیونکہ پہلے تو تنویر کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ البتہ عمران کی بات سن کر جولیا مسکرا دی اور کیپٹن شکیل زور سے کہا لگا کر ہنس پڑا۔ تو تنویر کو سمجھ آیا کہ عمران نے اس کی ادھوری بات پر جولیا کو اس کی بہن بنا دیا تھا۔ یہ دیکھ کر تنویر بوکھلا گیا۔ لا حول ولا قوت! عمران، میں کھائی کے اندر جمپ لگانے میں تمہاری بات پر نفی کر رہا تھا، ورنہ ہمارے چیتھڑے اٹھ چکے ہوتے، اور اسی بات پر میں تم سے معذرت کر رہا تھا۔ تنویر نے منہ بنا کر کہا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا، جو کسی بھی نازک حالات میں بھی اپنی حماقتوں سے باز نہیں آتا تھا۔ عمران صاحب، آپ کو کس طرح معلوم ہوا کہ بم بلاسٹ ہونے والا ہے اور یہ سب بلیک ڈیتھ والوں کی بڑی خوفناک سازش ہے، جس میں ہمارے 4 ساتھی تو موت کی کھائی میں جا گرے ہیں، مگر آپ کی بھرپور صلاحیتوں کی وجہ سے ہم سب بڑی مشکل سے موت کے منہ سے نکلے ہیں؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ میں نے اپنی واچ ٹرانسمیٹر پر ایرو ٹرانسفر چیکر لگا رکھا ہے، جو 20 میٹر تک اگر کہیں بم ہو تو اس پر سپارکنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ریڈ لہریں دوڑنا شروع ہو جاتی ہیں، اور میری نظر اچانک ہی واچ ٹرانسمیٹر پر گئی تھی اور ریڈ لہریں تیزی سے جاری تھیں کہ کسی بھی لمحے خوفناک بم بلاسٹ ہونے والا ہے۔ اور جہاں تک جمپ لگانے کی بات ہے، مجھے لائٹر راڈ کی تیز روشنی میں اس کھائی کے اندر دیواروں پر ابھرے ہوئے چٹانی پتھر نظر آ گئے تھے، اس لیے میں نے تمہیں تیزی میں ہدایت کی تھی۔ عمران نے اس بار انہیں سمجھاتے ہوئے کہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہم یہاں وہاں بھی تو بھاگ کر اپنی جان بچا سکتے تھے نا، کیونکہ اس موت کی بھیانک کھائی میں تو ہم مرتے مرتے بچے ہیں۔ تنویر نے عمران کی بات سن کر منہ بنا کر کہا۔ ہاں، ڈائمنڈ بیوٹی اور لیڈی ہنٹر تو تمہاری بہت قریب کی رشتہ دار لگتی ہیں، جو تمہیں چھوڑ دیتی، کیونکہ یہاں انہوں نے کئی میٹر تک M-1 کے بم پہلے سے ہی فٹ کر دیے تھے، تاکہ سائبیرین کی طرف بڑھنے والی پارٹیوں کو موت کے گڑھے میں ڈال سکیں اور بھاگنے کی صورت میں بموں سے ادھیڑ کر رکھ سکیں۔ عمران نے کھائی کے ارد گرد نظریں دوڑا کر تنویر سے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تو اب بم بلاسٹ نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم کھائی کے قریب ہی بیٹھے ہیں۔ تنویر نے بھی ارد گرد نظریں دوڑائیں، جہاں کافی دور تک بم بلاسٹ ہونے کی وجہ سے برفزار سے پتھر نکل کر ٹوٹ پھوٹ کر بکھرے ہوئے تھے۔ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو اب تک ہم بلیک ڈیتھ کی نظروں میں آنے کے بعد اب تک پھر بموں سے اڑ چکے ہوتے۔ عمران کے بولنے سے پہلے کیپٹن شکیل نے کہا تو جولیا اور تنویر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ تو کیا ہم مسلسل بلیک ڈیتھ والوں کی نظروں میں ہیں؟ جولیا نے کہا۔ ہو سکتا ہے ہم اب بھی ان کی نظروں میں ہوں، اور نہیں بھی ہو سکتے، مگر پھر بھی ہم خطرے میں ہیں ضرور، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تو عمران نے اپنی جیب سے ایک پیکٹ ببل کا نکالا اور اسے منہ میں رکھ کر چبانے لگا، اور کیپٹن شکیل کی طرف اس طرح دیکھنے لگا جیسے اس کی بات پر اتفاق کر رہا ہو۔ چونکہ سردی بہت بڑھ رہی تھی اور عمران کو محسوس ہو گیا تھا کہ اب وہ اور اس کے ساتھی مزید سردی برداشت نہیں کر سکیں گے، لہٰذا وہ اٹھا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، جو بم بلاسٹ ہونے سے تباہ ہو چکی تھی۔ عمران، یہ تم تباہ شدہ گاڑی سے کیا تلاش کر رہے ہو؟ جولیا نے پوچھا۔ میں نے اس گاڑی میں زنبیل رکھی تھی، اور میری زنبیل بھی خواجہ امرو کی زنبیل سے کسی طور پر کم نہیں ہے، عمران نے کہا، اور تباہ شدہ گاڑی کے اندر جلی ہوئی سیٹ کے نیچے سے ایک تھیلا نکالا جو کہ جلا ہوا تھا، مگر تھیلا بھاری لگ رہا تھا۔ عمران نے اسے آرام سے اٹھا لیا اور اسے جھاڑتے ہوئے گاڑی سے دور ہو کر نیچے بیٹھ گیا اور آرام سے اس جلے ہوئے تھیلے کو پھاڑ دیا۔ تو جولیا اور تنویر حیرت سے دیکھنے لگے کہ عمران نے جس تھیلے کو پھاڑا تھا اس میں سے سلور سٹون لباس نکلے تھے، جنہیں انہوں نے ڈارک ایڈونچر والے کیس میں پہنا تھا، اور کیپٹن شکیل دلچسپی سے سلور سٹون لباس کو دیکھنے لگا۔ وہ چونکہ اس لباس کی اہمیت سے واقف نہیں تھا، مگر اتنا اسے یقین تھا کہ عمران جہاں بھی جاتا ہے انتظامات پورے کر کے جاتا ہے۔ عمران نے آرام سے ایک سلور سٹون لباس اپنے لباس کے اوپر زیب تن کر لیا، تو جولیا اور تنویر نے بھی مسکراتے ہوئے 2 سلور سٹون لباس اٹھائے اور اسے اپنے لباس کے اوپر پہن لیے۔ تو کیپٹن شکیل نے بھی ان کی دیکھا دیکھی ایک سلور سٹون لباس اٹھا کر پہن لیا۔
یہ تم کتنے سلور سٹون لباس اٹھا کر لائے تھے؟ جولیا نے حیرت اور خوشی سے ان سلور سٹون لباسوں کو دیکھ کر پوچھا، کیونکہ اسے اس لباس کی اہمیت کا ڈارک ایڈونچر والے کیس میں تجربہ ہو چکا تھا۔ ظاہری بات ہے، ہم اس مشن میں کل 8 ممبرز تھے اور میں نے اتنے ہی سلور سٹون لباس اٹھائے تھے، مگر یہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ بلیک ڈیتھ والے پہلے ہی ہماری طاقت کا مظاہرہ دیکھنے کے لیے یہاں جال بچھائے ہوئے تھے، عمران نے کہا۔ عمران، ہمارے 4 ساتھی تو موت کی عمیق کھائی میں جا گرے ہیں، اور ہم اپنے ساتھیوں کا ایسا بدلہ لیں گے کہ بلیک ڈیتھ والے یاد رکھیں گے، تنویر نے مٹھیاں بھینچتے ہوئے غصے سے کہا۔ ہو سکتا ہے ہمارے ساتھی زندہ ہوں اور ہماری ان سے ملاقات یہاں کسی جگہ ہو جائے۔ عمران نے اپنا اسپیشل سیل فون نکال کر رابرٹ کو کال کرنے کی کوشش کی، مگر رابرٹ کا اسپیشل سیل فون آف تھا۔ عمران نے ٹائیگر، روزی راسکل اور کراسٹی کو بھی ان کے اسپیشل سیل فونز پر کال کرنے کی کوشش کی، مگر سب کے ہی سیل فونز آف تھے۔ کیا مطلب؟ تم یہ کس طرح کہہ سکتے ہو؟ اتنی زیادہ گہرائی میں گرنے کے باوجود وہ زندہ کیسے بچ جائیں گے؟ جولیا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ بس میرا دل کہتا ہے، کیونکہ جس طرح اللہ پاک نے ہمیں موت کی خوفناک کھائی سے بھیانک موت مرنے سے بچایا ہے، اسی طرح ہمارے 4 ساتھی بھی موت کے منہ سے بچ گئے ہوں، عمران نے کہا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن ایسا ہو بھی جائے تو اتنی شدید سردی کا وہ کس طرح سامنا کریں گے، کیونکہ یہاں تو بہت ہی خوفناک سردی ہے۔ گو کہ سلور سٹون لباس اوڑھنے سے ہمارے ٹھٹھرتے ہوئے جسم کو حرارت مل گئی ہے، اور بلا شبہ یہ تمہاری اور سرداور کی عظیم ایجاد ہے جس سے سر سے پاؤں تک کور ہو جاتا ہے، مگر یہ سلور سٹون لباس تو ہماری جیپ میں پڑے تھے، اور وہ کیا کریں گے؟ جولیا نے تشویش اور حیرت سے عمران کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ وہ ڈائمنڈ بیوٹی اور لیڈی ہنٹر کے ہمراہ پنگ پونگ کھیلیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے احمقانہ لہجے میں جواب دیا۔ کسی وقت تو سنجیدہ ہو جایا کرو، ہر وقت اوٹ پٹانگ ہانکتے رہتے ہو، جولیا نے منہ بنا کر کہا۔ میرے خیال میں عمران صاحب کا اطمینان میں ہونا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے ان 4 کی جیپ میں بھی کچھ خاص انتظام کر دیا ہوگا، جس کی وجہ سے عمران صاحب اس طرح کہہ رہے ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ یہ ہوئی نا بات، واہ رے کیپٹن! دراصل چیف کے روسیائی ایجنٹ فاران نے اس گاڑی میں ہر طرح کا ایمونیشن اور روسیا کے ٹھنڈے علاقے میں استعمال ہونے والے اسپیشل ڈبل گرم سلون کی جیکٹیں، ایمونیشن اور دیگر لوازمات بھی رکھ دیے تھے۔ بھلے ان کے پاس سلور سٹون لباس نہ ہو، مگر ان سب نے احتیاط کی تو وہ سب اس سرد جہنم سے نکل جائیں گے۔ عمران نے کیپٹن شکیل کی بات سن کر اپنا اندازہ بھرپور طریقے سے لگاتے ہوئے کہا، جیسے اسے یقین تھا کہ اس کے ساتھی واقعی موت کی کھائی سے موت کو شکست دے کر نکل آئیں گے۔ اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ہمارے پاس تو ایمونیشن نہیں ہے، اب ہم کیسے آگے کی مشکلات کا مقابلہ کریں گے؟ جولیا نے کہا۔ اس کا علاج بھی ہے میرے پاس، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سلور سٹون والے تھیلے میں جو 4 سلور سٹون لباس پڑے تھے، ان میں 2 سلور سٹون لباسوں کو اٹھایا تو ان کے اندر بم اور منی ہارڈ گنیں پڑی تھیں، جنہیں دیکھ کر تنویر کا چہرہ چمک اٹھا۔ تم واقعی بہت کایاں آدمی ہو، جس کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہوتا ہے، تنویر نے عمران کو تعریفی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اچانک عمران نے اپنی پینٹ کی جیب سے قلم نما MP فیکٹر کا آلہ نکال کر دیکھا، جس میں ایک منی سکرین بھی نصب تھی۔ اسے دیکھ کر عمران چونک گیا۔